اس آیت کا ایک درس یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھا جائے، ہر چیز کو اس کے مرتبے پر رکھا جائے۔ اگر ایک سنت کو کوئی فرض بنا دے تو یہ زیادتی ہے، اور اگر ایک فرض کو کوئی سنت بنا دے یہ بھی زیادتی ہے۔ یعنی ایک سنت چیز ہے، آپ اس پر اتنی تاکید کریں، اتنا اس کو لازم کریں، اتنی اس کی پابندی کریں، اور نہ کرنے والے کو اس انداز سے روکیں ٹوکیں جس طرح ایک فرض کام کے نہ کرنے پر کسی کو روکا ٹوکا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سنت کو آپ نے فرض کا درجہ دے دیا۔ ظاہر ہے یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ انتظامی طور پر اگر کوئی پابندی لگاتا ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ مثلا آپ کسی ادارے میں ہیں، وہ انتظامی طور پر کسی چیز کو لازم قرار دے دے تو وہ تو کسی جائز چیز کو بھی لازم قرار دے سکتا ہے، اس کی بات الگ ہوتی ہے۔ لیکن عام اپنی زندگی کے اندر ہر چیز کو اس کے مرتبے پر رکھا جائے، یہ شریعت کا مزاج ہے۔ چنانچہ انسان اگر اپنی زندگی پر غور کرے، اس کی زندگی میں اس کا تعلق والدین کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق اساتذہ کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق اپنے بچوں کے ساتھ بھی ہے، بڑوں کے ساتھ بھی ہے، چھوٹوں کے ساتھ بھی ہے۔ اب اگر آدمی سب کو ایک ہی طریقے سے برتاؤ رکھے سب کے ساتھ، جو طریقہ اس کا اپنے بھائی کے ساتھ بات کرنے کا ہے اسی طریقے سے وہ والد سے بھی بات کرے، جو طریقہ وہ جس طریقے سے اپنے بچے سے بات کرتا ہے اسی طریقے سے اپنے استاد سے بھی بات کرے، جس طریقے سے وہ عام کسی راہ چلتے ہوئے مسافر سے بات کرتا ہے اسی طریقے سے اپنے کسی چچا ماموں یا اپنے کسی سرپرست یا کسی بڑے رشتہ دار سے بھی اسی انداز سے بات کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فرق مراتب شریعت نے رکھا تھا کہ اس کو بھائی کی حیثیت دی تھی، اس کو والد کی حیثیت دی تھی، اس کو بیٹے کی حیثیت دی تھی، ان حیثیات کو اس نے ملحوظ نہیں رکھا، جس کو کہتے ہیں نا ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکنا، کہ ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکے، ایک ہی انداز سے سب سے بات کرے، سب کو ایک ہی انداز سے ٹریٹ کرے، ایک ہی انداز سے برتاؤ رکھے، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ کیوں شریعت نے فرق مراتب رکھا ہے؟ حدیث شریف کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انزل الناس منازلہم، کہ لوگوں کو ان کا وہی درجہ دو، وہی سٹیٹس دو جو ان کا ہے۔ چنانچہ اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے دعوتی، ان کو اسلام کی دعوت دی تھی، تو ہرقل کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھا جو روم کا بادشاہ تھا، تو اس کو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھا تو اس خط کی ابتدا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لکھا تھا من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم، کہ محمد جو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی طرف سے ہرقل کو یہ خط ملے، عظیم الروم جو روم کا بادشاہ ہے۔ اب محدثین نے اس حدیث کی تفسیر اور تشریح میں یہ بات لکھی ہے کہ ہرقل ایک کافر بادشاہ تھا، لیکن یہ بات مسلم تھی کہ یہ روم کا بادشاہ ہے، یہ روم کا بڑا آدمی ہے، روم میں اس کی سلطنت ہے، اس کی حکمرانی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کافر ہونے کے باوجود آپ نے جب اس کو خط لکھا تو خط میں آپ نے کچھ اس انداز سے خط نہیں لکھا کہ اس میں اس کی توہین کر دی جائے، اس انداز سے خط نہیں لکھا کہ اس میں اس کو بے وقت ظاہر کیا جائے، بلکہ آپ نے لکھا عظیم الروم، کہ یہ خط میرا ہرقل کو ملے جو ہرقل روم کا بڑا آدمی ہے، جو ہرقل روم کا بادشاہ ہے۔ یعنی کافر ہونے کے باوجود بھی جو اس کا دنیاوی سٹیٹس تھا، جو اس کی دنیاوی حیثیت تھی، اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ نے اس کو مخاطب کیا، اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس سے بات کی۔ تو لہٰذا یہ اسلام کا درس ہے کہ ایک لاٹھی سے سب کو نہیں ہانکنا۔